ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर आज अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाबिता तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। इब्तदाई कदम के तौर पर ईरान ने आपने हुर्मस को फौरी तौर पर दोबारा खोलने, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। एक्स पर बयान में कहा कि इस तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं। बतौर सालिस मैंने भी इसकी तौसीक़ की है। दोनों फ़रीक़ैन तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा हैं। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। आपको बताएं कि ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। अमरीका ईरान मुआहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है, कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर आज अमरीका और ईरान के दरमियान बाज़ाबिता तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। इब्तदाई कदम के तौर पर ईरान ने अपने हुर्मस को फौरी तौर पर दोबारा खोलने, जबकि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। एक्स पर बयान में कहा है कि इस तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक के मुअज़्ज़िज़ सदूर ने दस्तखत किए हैं, जबकि बतौर सालिस मैंने भी इसकी तौसीक़ की है और दोनों फ़रीक़ैन तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा हैं। 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। तो दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा और वाइट हाउस की भी मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। ईरान और अमरीका के सदूर ने दस्तखत किए हैं। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। वाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा और वाइट हाउस की भी मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया है और दोनों फ़रीक़ैन ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत भी कर दिए हैं। ईरान और अमरीका के सदूर ने भी दस्तखत किए हैं। जनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी और वाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद मुआहदा अब नाफिजुल अमल हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ अशाइये के मौके पर ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को मेज़ पर मुफाहमती याददाश्त के दस्तावेज पेश किए, जिस पर सदर ट्रंप ने अपने दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे। फ्रांसीसी सदर ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद पेश की और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अपने और ट्रंप के दस्तखत शुदा मुआहदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी है। सदर ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के साथ इशाइये के मौके पर ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत की वीडियो जारी कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को मेज़ पर मुफाहमती याददाश्त के दस्तावेज़ात पेश किए, जिस पर सदर ट्रंप ने अपने दस्तखत किए और मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी मौजूद थे और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सदर ट्रंप को इस बात पर मुबारकबाद पेश की और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अपने और ट्रंप के दस्तखत शुदा मुआहदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके तहत पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया है
اور سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی ابتدائی وفد میں دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں جو دستخط کی تقریب کے انتظامات اور سفارتی امور کو حتمی شکل دیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی صبح سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے جہاں وہ پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ پاکستانی وفد امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر ہونے والی باضابطہ دستخطی تقریب میں شرکت کرے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر باضابطہ دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں منعقد ہوگی جس میں مختلف ممالک کے نمائندوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ میڈیا ادارے العربیہ انگلش نے امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی ایک نقل حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں جنگ کے خاتمے، پابندیوں کے مرحلہ وار خاتمے، آبنۂ حرمز کی بحالی اور ایران کی اقتصادی تعمیر نو سمیت متعدد اہم نکات شامل ہیں۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ العربیہ انگلش کا امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی نقل حاصل کرنے کا دعویٰ۔ دستاویز کے مطابق امریکہ ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ایران، لبنان اور دیگر تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ دونوں ممالک اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ مجوزہ یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کریں گے۔ دونوں ممالک 60 روز کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کریں گے جس میں باہمی رضامندی سے توسیع بھی ممکن ہوگی۔ دستاویز کے مطابق امریکہ معاہدے پر دستخط کے فوری بعد ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرے گا اور 30 روز کے اندر آبنائے ہرمز اور سمندری راستوں پر تجارتی سرگرمیوں کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ امریکہ اپنی فوجی موجودگی بھی حتمی معاہدے کے بعد 30 روز کے اندر قریبی علاقوں سے کم یا ختم کرنے کا پابند ہوگا۔ معاہدے کے تحت ایران بھی عرب خلیج اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا اور سمندری بارودی سرنگوں سمیت تکنیکی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات کرے گا۔ دستاویز میں ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بھی شامل ہے جس کے تحت امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار کم از کم 300 ارب ڈالر کے مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات حتمی معاہدے کے 60 روز کے اندر طے کی جائیں گی۔ مجوزہ یادداشت کے مطابق امریکہ ایران پر عائد اقوام متحدہ IAEA اور یک طرفہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ شیڈول ترتیب دے گا۔ اس دوران ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات، بینکاری، انشورنس اور شپنگ سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ جوہری معاملے پر ایران نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، تاہم افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات کا حتمی فیصلہ آئندہ جامع معاہدے میں کیا جائے گا۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران اپنے موجودہ جوہری پروگرام کی صورتحال برقرار رکھے گا جبکہ امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور خطے میں اپنی فوجی طاقت میں مزید اضافہ نہیں کرے گا۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی جس میں بلاول بھٹو نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں میں بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ تفصیل دیکھیے رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری اور باہمی تعاون کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ ملاقات میں بجٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری اور باہمی تعاون کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ملاقات میں اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ قومی اہمیت کے منصوبوں کی کامیاب تکمیل اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سینیٹر شہری رحمان اور رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ اور وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ بھی موجود تھے۔
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 के मुताबिक उन्हें मुकम्मल शहरी आज़ादी हासिल है। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को आइनी और बुनियादी हुकूक, तामीर और तरक्की के हवाले से तरजीह दी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 के मुताबिक इन्हें मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम तर कोशिशें और सलाहियतें बरूए कार लाई जानी चाहिए। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इन्हें सरकारी और सिविलियन शहरियों के जानों के ज़ियां पर दिली रंज और सदमा पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है, इसमें हम सब ने भाइयों की तरह रहना है। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जदोजहद को अपनी जदोजहद समझा है और इसके लिए किरदार अदा किया। उन्होंने अपील की कि जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती और फिक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें, दरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। मुझे उम्मीद है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। इन कामयाबियों को मद्देनजर रखते हुए हमें पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भाईचारे और रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए और किसी तौर भी किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इजलास में जम्मू कश्मीर में हालिया वाक़यात में कीमती जानों के ज़ियां पर अपने दुख का इज़हार करते हुए इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इजलास में कायद मुस्लिम लीग ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने और अनथक मेहनत पर कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की खिदमत को सराहा। खबर यह है कि सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी से जमात इस्लामी लाहौर के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। मुलाकात के दौरान शहर में ट्रैफिक मसाइल और उनके मुमकिन हल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर यूनुस बाट से। यूनुस, मुलाकात में मजीद क्या बातचीत हुई? जी, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी से जमात इस्लामी के एक वफद ने मुलाकात की है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट, सदर पब्लिक एंड कमेटी SSTBS के हमरा थे, सेक्रेटरी पब्लिक एंड कमेटी जमात इस्लामी शाह नवीद भी इस वक्त मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में ट्रैफिक मसाइल और उनके मुमकिन हल बारे गुफ्तगू शनीद की गई। सीटीओ लाहौर ने वफद को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रास्ता ऐप ही चलाने के बारे ब्रीफिंग दी। वफद को लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुतअद्दिद इशू पर वफद पर बताया गया। शहर लाहौर में 81 लाख से ज़ायद गाड़ियों को रवा दवा रखा जा रहा है, जो कि किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। सीटीओ लाहौर ने बताया कि पुलिस सर्विस की फराहमी, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट और बुलिंग तदीयात में शामिल है। ट्रैफिक कानून पर सख्ती करने से हादसात में वाज़ह कमी हुई है। जमात इस्लामी के वफद की तरफ से ट्रैफिक मसाइल और बॉर्डर के रवैयों बारे भी निशानदेही की गई। जिम्मेदारी और कानून पसंदी के बगैर ट्रैफिक मसाइल हल नहीं हो सकती। अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, बॉर्डर के साथ साथ शहरियों के रवैयों में भी बेहतरी आनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि तनकीदी पहलुओं का मसबत अंदाज से जायजा लिया जाए। मजीद ये भी कहा गया कि तमाम जो लोग हैं इन्हें ट्रैफिक पुलिस से जो है वो तावन करना चाहिए। वफद ने शहरियों के सौदों को ट्रैफिक को रवा दवा रखने के हवाले से इक़दाम को सराहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस बाट। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवसत तबके के मुआशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी की गैर कानूनी सरगर्मियों के नतीजे में गरीब और मुतवसत तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है।
آزاد کشمیر کے تمام طبقات فکر سے متعلق تعلق رکھنے والے افراد شرپسند کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر چکے۔ آزاد جموں کشمیر کے شہریوں نے انتشاری کمیٹی کی پیدا کردہ ابتر صورتحال پر کہا کہ آزاد کشمیر کے پرامن لوگ کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرتے جو معمولات زندگی میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج 1.5 ہفتے سے جاری ہے۔ اس سے ایک عام شہری کی زندگی جو بالکل متاثر ہو کے رہ گئی ہے، دیہڑی دار طبقہ دن کو کماتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں، ان کی زندگی بالکل اجیرن بن کے رہ گئی ہے۔ جو ہمارے دیہڑی دار طبقے ہیں، ہمارے دکاندار بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سب کو انہوں نے مفروض کیا ہوا ہے۔ پورے شہر ہمارے بند ہیں، پورے علاقے ہمارے بند ہیں، تو یہ جو لوگ دن میں مزدوری کرتے تھے، شام میں کھاتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ آہستہ آہستہ انتشار کی طرف جاتی جا رہی ہے اور عوام کو اس سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح کی کاروبار کی بندش، میڈیکل سٹورز بند ہیں۔ ان مسائل کا حل جلد سے جلد نکالا جائے اور شہر کے امن کو بحال کیا جائے۔ جو صورتحال ہے وہ دن بدن بدترین ہوتی جا رہی ہے اور احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ شدت دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پوری تحریک کا نتیجہ اب تک جو ہے نا وہ نقصانات کو کی صورت میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس میں املاک کو نقصان، کاروبار کی بندش، ان میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں، ان کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہے، اس سے ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ایک غریب اور مزدور طبقے کو اس پہ اثر پڑا ہے۔ یہ انتشاری کی تفریح کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کے لیے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے لیے نفرت پھیلائی جانے کی کوشش کی ان لوگوں نے، وہ آج دیکھیں کہ عام آدمی پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس پہ عام آدمی بہت ڈسٹرب ہے، عام آدمی کو جناب پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عام بندے کا جو ذریعہ مطلب یہ آپ بائیکے والے کے دیکھیں، یہ بیچارہ دن کو دیہڑی لگا رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کس طرح دیہڑی جناب وہ رات کو اپنا آٹا چاول گھر لے کے جائے گا؟ عام آدمی ڈسٹرب کیا ہوا۔ یہ ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے یہ فل فور کو واپس لینی چاہیے۔ چکوال میں سی سی ڈی کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والی 9 سالہ بچی ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی، جس میں جسم پر لگنے والی گولیوں کو موت کی وجہ بتایا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی 9 سالہ ہانیہ عدیل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ہانیہ عدیل کو متعدد گولیاں لگیں۔ گولیوں کے گہرے زخموں کے باعث شدید خون بہنے سے بچے کی جان گئی۔ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ہانیہ عدیل کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں بچی کی دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ گولی لگنے سے بچی کا دایاں پھیپھڑا شدید متاثر ہوا اور چھاتی میں خون جمع ہو گیا۔ گولیوں کے باعث بچی کا جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئی۔ بچے کی دائیں چھاتی، پیٹ، ران اور بائیں کوہنی پر گولیوں کے داخل اور خارج ہونے کے گہرے زخم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام زخم اینٹی مارٹم ہیں، یعنی موت واقع ہونے سے پہلے گولیاں لگیں۔ زخم اتنے شدید اور گہرے تھے جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں۔ گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان کا وقت نہیں رہا۔ میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق جسم سے گولی کا دھاتی ٹکڑا برآمد کر کے تحقیقات کے لیے پولیس کے سپرد کیا گیا۔ بچی کی موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقت گزرا۔ اسپتال انتظامیہ نے بچی کے خون آلود کپڑے، ایکس ریز اور شواہد سیل کر کے پولیس کے سپرد کر دیے۔ تو دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں چکوال سانحے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چکوال واقعہ افسوسناک ہے۔ ڈکیتی کے دوران ایکشن میں بدقسمتی سے بچی کی جان گئی۔ یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ واقعے کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ سربراہ کاؤنٹر کرائم ڈپارٹمنٹ سہیل ظفر چٹھا اس واقعے پر تفصیلی بیان دے چکے ہیں، جبکہ وہ جلد ایک تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ پیورلی ایک ایکسیڈنٹ تھا، بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے۔ واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں، یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ سلسلہ بچانے کے لیے، پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی جان گئی ہے، جس کے فوری بعد چیف منسٹر نے یہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کل سہیل چٹھا صاحب اس پہ تفصیلی پریس۔ لاہور ہائی کورٹ میں چکوال کے 9 سالہ ہانیہ قتل کیس کی شفاف تحقیقات سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے درخواست گزار کو سی سی ڈی کے خلاف درخواست متعلقہ فورم پر
فائل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ معاملہ ممکنہ طور پر راولپنڈی بینچ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جبکہ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سی سی ڈی کی قانونی حیثیت اور مبینہ خلاف ورزیوں پر عدالتی نظر ثانی ضروری ہے۔ کیس میں شفاف تحقیقات اور عدالتی نگرانی کی استدعا کی گئی ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے بجٹ تقریر شروع کرتے ہی ایم کیو ایم ارکان پلے کارڈز لے کر ایوان میں کھڑے ہو گئے۔ میرٹ کا قتل نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ اسپیکر کی بار بار تنبیہ کے باوجود ارکان نعرے لگاتے اور شور شرابہ کرتے رہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ بجٹ صوبے کے ایک طبقے کا ہے اور اپوزیشن سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ احتجاج جمہوری حق ہے، آپ روک نہیں سکتے۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اگر آپ نے بولنا ہے تو بول لیں، اسپیچ کرنے دیں سی ایم صاحب کو۔ جمال صاحب کام ہو گیا آپ کا، بیٹھ جائیں، اب اسپیچ سن لیں۔ ہو گیا پتہ چل گیا، بیٹھ جائیں۔ کوئی بولنا چاہے تو کوئی بھی ایک بول لے، لیکن آپ بولنا بھی نہیں چاہتے۔ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بجٹ اسپیچ نہ ہو اور ہاؤس کا ماحول آپ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ بجٹ پیش ہو رہا ہے تو سندھ کا بجٹ پیش ہو رہا ہے، آدھے نمائندوں کو آن بورڈ ہی نہیں لیا ہوا، جمہوری روایتوں کو پاس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ ہم احتجاجاً اس بجٹ اسپیچ کا ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم جو باقی باتیں بجٹ کے آگے آنے میں جو صورتحال بنے گی اس میں کریں۔ مالی سال 2026 اور 27 کا بجٹ سندھ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بجٹ کا کل تخمینہ 3,562 ارب روپے ہے، جس میں 36 ارب 90 کروڑ روپے کا خسارہ ہے۔ سرکاری ملازمین کے تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے 108 ارب روپے مختص کیے گئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ I stand before this August House today to present a rupees 3.56 trillion, including a development outlay of rupees 750 billion, with no new taxes, budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time. وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ نئے مالی سال کا بجٹ مشکل حالات میں بنایا ہے۔ بجٹ کا کل حجم 3562 ارب روپے ہے، جس میں 36 ارب 90 کروڑ روپے کا خسارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافے، جبکہ کم سے کم اجرت 40 سے بڑھا کر 43,000 روپے کرنے کا اعلان کیا۔ بجٹ میں کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بھی کوئی رقم تجویز نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ انٹرنیشنل فائنینشیل سروس سینٹر قائم کرنے اور سندھ گرین اینڈ ڈیجیٹل اکانومی پروگرام متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا۔ All government employees shall receive a 7% increase in basic pay with effect from 1st of July 2026. And sir, we'll ensure that the lowest pay of our grade 1 officers, employees is at least rupees 43,000 the minimum pay. All pensioners shall receive a 7% increase in pension with effect from 1st of July 2026. مراد علی شاہ نے کہا کہ تعلیم، صحت، زراعت اور کراچی کے منصوبے ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ شہر قائد کے لیے 108.1 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بجٹ کا بڑا حصہ سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور ٹریفک مینجمنٹ کے منصوبوں پر خرچ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ طے پانے والے انتظامات کے تحت بعض واجبات کی ادائیگی کرنا پڑی۔ مشکل حالات کے باوجود عوامی شعبہ جات کو ترجیح دی۔ وزیر اعلیٰ نے بجٹ تقریر میں کہا کہ کراچی کے لیے مخصوص منصوبوں میں گریٹر کراچی سیوریج پلان، کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپروومنٹ پروجیکٹ، ٹریفک کوریڈور کی بہتری، سڑکوں کی بہتری اور فائر بریگیڈ سسٹم کی جدت شامل ہے۔ کراچی میں 167 منصوبے جاری ہیں، جن پر مجموعی لاگت 713 ارب روپے ہے۔ ڈیفنس میں خیابان اتحاد انڈر پاس کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ 3 potential sites within Karachi's commercial corridors have already been identified, and we are working at finalizing the site. To translate this vision to reality, funds have been earmarked in the budget for preparation of an internationally bankable feasibility study and implementation framework. So this Sindh International Financial Center is not merely a real estate or infrastructure project.
It is a strategic initiative to position Karachi amongst the emerging financial centers of the region, attract global investment, deepen financial markets and create new opportunities for future generations. مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے جس میں عوامی منصوبے جاری رکھے گئے ہیں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جمعے کے روز صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا۔ Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 19th June 2026 at 10 a.m. شرجیل میمن نے سندھ حکومت کا بجٹ عوام دوست، متوازن اور ترقیاتی ترجیحات کا آئینہ قرار دے دیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ عوامی فلاح، روزگار، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور معاشی ترقی کو ترجیح دی۔ یہ بجٹ سندھ کے روشن مستقبل، معاشی ترقی اور عوامی خوشحالی کی بنیاد مضبوط کرے گا۔ ٹیکس فری بجٹ سندھ کے عوام کے لیے ریلیف، ترقی اور خوشحالی کا پیغام ہے۔ کم از کم اجرت 40 سے بڑھا کر 43,000 مقرر کرنا محنت کش طبقے کے لیے اہم قدم ہے۔ شرجیل میمن نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت کا ترقیاتی ویژن صرف اعلانات تک محدود نہیں، عملی اقدامات پر مبنی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 900 ارب سے زائد کی ریکارڈ ترقیاتی سرمایہ کاری کی گئی۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام ملکی تاریخ میں ایک منفرد عوامی فلاحی منصوبہ ہے۔ تعلیم و صحت سندھ حکومت کی اولین ترجیح، بجٹ میں دونوں کے لیے خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ بے نظیر ہاری کارڈ، جدید ٹیکنالوجی، انشورنس اور مالی سہولیات سے زرعی شعبے کو مضبوط کیا جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ کراچی کے میگا پروجیکٹس کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے پیش کردہ بجٹ پر کراچی کے دکانداروں نے مہنگائی، ٹیکس کم کرنے اور تاجروں کی سہولیات فراہم کرنے کے مطالبات کر دیے ہیں۔ غریب آدمی کی بجٹ سے کوئی خوش نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا کم سے کم اتنا ریلیف ملنا چاہیے کہ غریب آدمی کا چولہا چلے۔ پاکستان میں روز بروز جو ہے نا چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہے۔ ہر سال بجٹ بڑھتے تو چیزیں بھی بڑھتی ہے، اور جو چیز بڑھتی ہے وہ کبھی نیچے نہیں آیا۔ حکومت نے بجٹ پیش کرا ہے، بیکار میں بجٹ پیش کرا ہے۔ مہنگائی اگر کچھ نہیں، عوام کو تو مہنگائی ملے کچھ نہیں ملے گا۔ سرکاری لوگوں کی تنخواہ بڑھ جائے گی، وزیر ہیں پاکستان کے قومی یا صوبائی سے ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، غریب بیچارہ نیچے جا رہا ہے، امیر اوپر جا رہا ہے۔ بجٹ تو پیش کیے بھائیجان، یہاں پہ جو مسافر لوگ ہیں وہ آج کل اپنے خرچے پورے کریں، یہ بڑی بات ہے۔ یہ لوگ روزانہ بجٹ بڑھاتے رہ جا رہا ہے۔ 30,000 روپے سیلری میں آج کل بندہ اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتا ہے، تو بچوں کا کیسے پالے گا؟ بجٹ جتنا بھی پیش کیا ہے انہوں نے اپنے لیے پیش کیا ہے، عوام کو خوش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فائدہ ہی نہیں ہے بجٹ پیش کرنے کا، یا اس سے دے ہی نہیں، 7% دی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس پہ۔ ہم گورنمنٹ ملازم ہیں، ہم بھی تنخواہ ہماری 50 سے 7% پہ کیا بڑھے گی؟ پیٹرول مہنگا ہے اور اخراجات پورے ہوتے نہیں ہیں، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، ان کے سب کے جو ہے نا ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں۔ LPG بھی مہنگی ہو رہی ہے، لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جس طریقے سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں اشیاء مہنگی ہو گئی ساری، تو اس کی وجہ سے جو عوام کو پریشانی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ریلیف کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلوچستان کا 1089 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ نئی اسکیموں کے لیے 106 جبکہ جاری اسکیموں کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچستان اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ مالی سال میں مختص کردہ بجٹ کا 115% استعمال کیا۔ رواں مالیاتی سال کے دوران 2966 جاری اور نئی ترقیاتی اسکیمیں اس سال کے آخر تک مکمل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے کل اخراجات کا تخمینہ 1079 ارب روپے ہے۔ رواں مالی سال کی کل آمدن 886 ارب روپے رہی۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 797 ارب روپے ہے۔ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 206 ارب روپے ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ نئی اسکیموں کے لیے 106 جبکہ جاری اسکیموں کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ فیڈرل ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 45 ارب روپے اور فارن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ بلوچستان نے کہا کہ زرعی شعبے کی بہتری اور سستی توانائی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل
स्टेट्स की सोलराइजेशन के लिए 3.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मादनी वसाइल के फरोग और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने के लिए 490 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सकाफत और आसार कदीमा के फरोग के लिए 85 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए माली साल 2026-27 में नौजवानों के लिए 5000 नई आसामियां तख्लीक की जा रही हैं। इन आसामियों में 3000 एजुकेशन, 500 महकमा सेहत, 1000 आसामियां नए अजला और 500 आसामियां मुख्तलिफ महकमों की हैं। मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि माली साल 2026-27 में महकमा सेहत के लिए 6 अरब रुपए, सेहत के शोबे में गैर तरक्याती बजट बगैर असासा जात के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में महकमा एजुकेशन के तरक्याती बजट की मद में 12 अरब रुपए, गैर तरक्याती बजट की मद में 115 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल में महकमा कॉलेजेस के तरक्याती बजट की मद में 2.3 अरब, गैर तरक्याती अखराजात की मद में 28.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना बलूचिस्तान का कहना था कि आइंदा माली साल में महकमा ज़राअत के तरक्याती बजट की मद में 4.4 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 19.2 अरब रुपए मुख्तस किए। आइंदा माली साल में महकमा इंतजाम अजनास के तरक्याती बजट की मद में 9 मिलियन और गैर तरक्याती बजट की मद में 5.08 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि आइंदा माली साल में महकमा लोकल गवर्नमेंट के लिए तरक्याती बजट की मद में 8.5 मिलियन और गैर तरक्याती मद में 43.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा मवासलात और तामीरात के लिए तरक्याती मद में 27 अरब और गैर तरक्याती मद में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उनका कहना था कि अमन व अमान के शोबे के लिए गैर तरक्याती बजट की मद में 2.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए तरक्याती बजट की मद में 2.8 अरब और गैर तरक्याती मद में 8.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। चेयरमैन अल कबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब ने वफाकी बजट को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तारीखी करार देते हुए इसे खुशाइन कदम करार दिया है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बार बेहतरीन बजट पेश किया। हालिया बजट एक प्रैक्टिकल बजट है जिसमें प्रॉपर्टी के खरीदार और फरोख्त करने वालों दोनों को रियायत फराहम की गई है। इससे पहले रियल एस्टेट सेक्टर को कभी इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया। क्विकली आपका वन टेक चाहिए बजट पर, जो हमारा बजट अभी आ चुका है, क्योंकि बजट से पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई थी और अब बजट आ चुका है, तो उस पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या ये रियल एस्टेट फ्रेंडली है? बजट के हवाले से मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट दिया है। ठीक है, अच्छा बजट देखें, प्रैक्टिकल बजट है कि इन्होंने चाहे वो परचेजर है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, चाहे वो सेलर है, दोनों से 50% टैक्स खत्म कर दिया। तो इतनी बड़ी कभी भी रिलीफ नहीं दिया गया रियल एस्टेट सेक्टर को, ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। और सिर्फ टैक्स के ऊपर छूट नहीं दी गई, बाकी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर भी रिलीफ दिया गया है। और उसके साथ बैंक बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस वक्त, लोगों को लोन मिल रहा है, उनको फाइनेंस मिल रहा है और बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे बैंक से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है। और बजट जो है हमारा, आप देखिएगा अभी से उस बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं। हमारी रियल एस्टेट में एक बहुत तेजी आ गई है और ये वो टाइम है जब लोगों को फिल फॉर अपना यूनिट सिक्योर करना चाहिए। जो लोग अभी लेट होंगे तो वो इस तेजी से फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो पाकिस्तान वैसे भी एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है, चाहे अंदरूनी महाज है या बैरूनी महाज है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है पाकिस्तान को दुनिया में। और उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की बहुत काविशें हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आगे लेके जाए। तो ये बेस्ट बजट आया है रियल एस्टेट के हवाले से, तो इसके ऊपर हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल जी, अप्रिशिएट करते हैं।